بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی تیاری سے متعلق جو اصل بات آج عرض کرنی ہے وہ یہ ہے معزز حاضرین، جیسا کہ گزشتہ 2 جمعات میں اور اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں وہ بات ذکر کی جا چکی کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اپنے کسی بھی ساتھی کے ساتھ، چاہے وہ بس میں بیٹھا ہوا 1 منٹ کا جو ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کے ساتھ بھی ہمدردی والا، خیر خواہی والا معاملہ کرو۔ لہذا معزز حاضرین، رمضان المبارک کی تیاری یہ عنوان ہے۔ اس میں سے وہ بات یہ ہے کہ ہماری عمل ایک یہ بھی ہونا چاہیے رمضان سے قبل کہ ہمارے گھر میں جو کام والے ہیں، کام کرنے والے، چاہے چھوٹے بچے ہوں یا جو کپڑے دھونے والیاں ہیں، جھاڑو پوچھا کرنے والی ہیں، یا ہماری دکانوں پر جو ملازمین ہیں، ہمارے دفتروں میں، یا ہمارے رشتہ دار دور کے ہوں یا قریب کے ہوں، ہمارے دوست احباب، ہمارے اہل محلہ اور جتنے بھی ہیں، ہم خاص طور پر رمضان میں ان کی مزید مدد کریں اور تعاون کریں۔ مثلا ہمارے یہ ملازمین ہیں، ہمارے یہ خدام ہیں، ہم ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے ان کی اس مہینے میں تنخواہ دیں، جو بھی شکل اپنی گنجائش کے مطابق۔ ہم ڈبل نہیں دے سکتے، آدھی دے، ہم 10 روپے ہی دے سکتے ہیں، مزید 10 روپے دے، کوئی بات نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق۔ 10 روپے دینے کی گنجائش ہم 10,000 دیں، شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی۔ ان خدام کا، ان ملازمین کا ہم پر احسان ہے۔ صرف ہماری ہی دماغ نے، ہماری ہی محنت نے ہمیں اتنی ترقی پر نہیں پہنچایا، ہماری دکان پر، ہمارے گھر میں کام کرنے والیوں کا اور کرنے والوں کا بڑا احسان ہے۔ اگر ان کے ذہنوں میں شروع ہی میں بددیانتی آ جاتی، بے ایمانی آ جاتی، تو 1 سیکنڈ لگتا ہے اوپر سے نیچے آنے میں، 1 سیکنڈ لگتا ہے، لیکن وہ اس کا احسان ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان احسان فراموش بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بھول جاتا ہے ساری باتوں کو۔ اگر ہم اس طریقے کا عمل کرتے ہیں تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو تب بھی فائدہ ہے، حالانکہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں تو شریعت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، لیکن اگر ہم دنیا کی نظر سے دیکھیں تب بھی فائدہ ہے۔ اس کے دل میں اور ہمدردی پیدا ہوگی، وہ اور خوشی دلی سے ہمارا خیال کرے گا اور ہماری دکان پہ محنت کرے گا، مزید کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی اس تعلق سے بڑی کمزوری واقع ہوتی ہے، اور بہت سارے واقعات جب ہمیں اور آپ کے علم میں آتے ہیں تو سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس سے آگے بڑھ کر معزز حاضرین کہ ان میں اس فہرست میں کس فہرست میں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یوں تو ہمیشہ ہم خیال رکھنا چاہیے، لیکن خاص طور پر رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں کتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی، تیز ہواؤں کی طرح آپ سخاوت کیا کرتے تھے۔ یوں تو آپ پورے سال سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان میں نوعیت ہی کچھ اور ہو جاتی تھی۔ یہ نبی کی سنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی نے فرمایا جو دین کے لیے خرچ کرے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں کئی گنا زیادہ دوں گا، ڈبل نہیں، جتنا خلوص ہوگا اسی اعتبار سے بڑھا کر دوں گا۔ تو اس فہرست میں ہمارے گھر میں کام کرنے والے ان کی کمیوں کو نہ دیکھیں، اللہ تعالی کی امداد و دہیش کو دیکھیں۔ اگر ہم کمیوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کمی ہے تو کیوں رکھا ہوا ہے ہم نے اپنے گھر میں، کیوں رکھا ہوا ہے پھر ہم نے اپنے گھر میں اس کو؟ گویا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا ناجائز، اس کی مجبوری کا، اس کی غریبی کا، اس کے ان پڑھ ہونے کا، اس کے پڑھے لکھے نہ ہونے کا، کہ جائے گا تو کہاں جائے گا، کہاں نوکری ملے گی اس کو، یہ اچھی بات نہیں۔ تو ہم اس فہرست میں جہاں ہمارے گھر میں کام کرنے والے اور وہ خواتین بھی جو ہیں کپڑے دھونے والی یا جو بھی ہے، ہماری دکان پر کام کرنے والے، دفتروں میں کام کرنے والے، ہمارے قریب اور دور کے رشتہ دار فہرست میں ہیں، ہمارے اہل محلہ، ہمارے دوست احباب
اور ہمارا جن سے کوئی کسی نہ کسی درجے تعلق سب اس میں شامل ہے. لیکن اس فہرست میں علماء کرام بھی شامل ہیں کہ جو علماء پورے سال ہماری اور آپ کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی تو اس فہرست میں ہیں یا نہیں. اب عجیب بات یہ ہے معزز حاضرین اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو پرانی دلی کا علاقہ ہے کہ جہاں دینی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ روز بروز ترقی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی ہے، لیکن اس طرف ہماری اور آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے. آج عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں صاحب ثروت کے پاس کہ جی فلاں مسجد میں پتھر لگنا ہے اتنے پیسے لو، لیکن اگر یہ کہتے کہ فلاں مولانا کو ضرورت ہے دیکھیں گے ابھی. یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ اگر اس فہرست میں جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو چھوڑ کر ہم ارب لاکھ نہیں اربوں خربوں روپیہ کتنے ہی خلوص کے ساتھ مسجدوں میں لگا لیں رتی برابر ثواب نہیں ملے گا، رتی برابر ثواب نہیں ملے گا. یہ کوئی کسی عالم کا فتویٰ نہیں، یہ قرآن ہے اور یہی حدیث کی تعلیم ہے. اس فہرست میں جتنے ہیں ان کی خیال کرنے کے بعد پھر ہم جتنا چاہیں ان میں خرچ کریں پھر ثواب ملے گا. لیکن ان میں سے سب کو چھوڑ کر یا کسی ایک کو چھوڑ کر ہم کتنا ہی پیسہ مسجدوں میں کتنے ہی خلوص کے ساتھ لگا لیں، قیامت کے دن سوائے سخت عذاب کے ملنے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. قرآن حدیث میں یہ مضمون واضح الفاظ میں موجود ہے. چونکہ وقت نہیں ہے تو حوالہ بھی آپ کو دیتے، لیکن آہستہ آہستہ آپ حضرات کی خدمت میں وہ حوالے پیش کیجیے. افسوس کی بات یہ ہے معزز حاضرین کہ کل آپ کو بتائیے مضمون کیوں ضروری ہے. کل ایک مؤذن صاحب کا مسجد کی میسج آیا کہ میں گھر جا رہا ہوں فلاں تاریخ میں اور میرا شادی ہو رہی ہے، ارادہ یہ ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں بات کے ضروریات کے، تو کچھ قرض کا انتظام کروا دیجیے، قرض کا انتظام کروا دیجیے. سوال یہ ہے کہ آج ہمارے ان علماء کو 10,000 روپے کے لیے بھی کیوں قرض لینا پڑ رہا ہے، 5,000 کے لیے کیوں تعاون کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، کیوں ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. جب وہ گھر جاتے ہیں تو کیوں اپنے مقتدیوں کے گوش گزار کرتے میں کل جا رہا ہوں اور اگلے مہینے جا رہا ہوں، کیوں کہ یہ سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے. اگر ہم نے اس سوال میں غور نہیں کیا اور اس کی تلافی نہیں کی تو اس کا نقصان ہو رہا ہے اور آگے ہوتا رہے گا. اس کا نقصان یہ ہے کہ آج ہمارے ان علماء، ائمہ اور مؤذنین کی باتوں میں، ان کی نصیحتوں میں، ان کے بیانات میں کوئی اثر نہیں ہے. کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے یہ جملہ کہ الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. جب وہ اپنی ہر ضرورت دوسروں سے ہدیے لے کر پوری کرتا ہے، جب وہ اپنی ہر ضرورت اپنے مقتدیوں سے قرض لے کر پوری کرتا ہے، تو اب اس کی بات میں وزن ہو ہی نہیں سکتا، وہ غلام بن جائے گا اس کا. الانسان عبد الاحسان. آج یہی وجہ ہے کہ ہر مسجد میں بیانات ہو رہے ہیں، ہر مسجد میں دین کی خدمتیں ہو رہی ہیں، لیکن مقتدیوں کا حال اور عوام الناس کا حال وہیں کا وہیں ہے، وزن نہیں ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ایک مقتدی اپنے عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلتا ہے کیونکہ وہ غلام ہے اس کا. آج ایک مقتدی اپنے عالم کے سامنے سگریٹ پی کر اس کے منہ پر دھواں چھوڑتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا غلام ہے. آج ایک مقتدی فون کرتا ہے کہ جناب یہ خدمت ہے تو وہ منع کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں، جی حضور میں حاضر ہوں. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے. سوال یہ ہے معزز حاضرین کہ ہم بآسانی یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بتاؤ ہر وقت مانگتے رہتے. آج ان صاحب نے یہ بات کہی کہ مجھے قرض دلوا دے. نقصان اس کا ایک کیا ہے کہ کس سے قرض دلوائیں، کتنا دلوائیں، کس کس کو دلوائیں. کیونکہ ہر مسجد کے خادم کی نوعیت ایک ہے. زندگی 25 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے، 30 سال خدمت کرتے ہوئے ہو گئے، لیکن 5,000 روپے مشاہرہ اور تنخواہ اور جو بھی کہیں، 6,000 اور 8,000 اور 10,000 اور 12,000. تو وہ بھیک نہیں مانگے گا، وہ ہر وقت
پھر عجیب بات یہ ہے معزز حاضرین کہ اس موضوع پر جب بھی کوئی بولتا ہے تو آپ حضرات کو برداشت نہیں، اور اس مسجد کے ذمہ داروں کو تو یہ قطعاً برداشت نہیں کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہم اور آپ سب ذہن میں رکھیں کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، گنہگاروں کو سزا دی جا رہی ہوگی، تو جب وہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ جہنمی فرشتوں سے کہیں گے کہ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ فرشتوں رب سے دعا کرو، درخواست کرو کہ ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے۔ معلوم ہے وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ وہ فرشتے کہیں گے کہ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کہ ذرا یہ بتلاؤ کیا تمہارے پاس تمہارے علماء نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس تمہارے نبی کی تعلیم نہیں پہنچی تھی؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، جی پہنچی تھی، تو اب کیوں تم کہہ رہے ہو، کیوں عمل نہیں کیا تھا؟ اب بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ تو علماء کی ذمہ داری ہی ہے کہ عوام الناس سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی رہنمائی کریں، اگر وہ رہنمائی نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو معلوم ہے وہی عوام، وہی مقتدی اور وہی سامعین آخرت کے میدان میں، میدان حشر میں یہ عذر پیش کریں گے، اے اللہ میں تو تیار تھا عمل کرنے کے لیے، لیکن مجھے میرے علماء نے، میرے نبی نے اور میرے فلاں رہنما نے رہنمائی نہیں کی تھی، اس نے مجھے غلطی کرتے ہوئے دیکھا تھا، اگر وہ میری رہنمائی کر لیتا، اگر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سمجھا دیتا، میں ضرور عمل کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کون تھا تمہارے علاقے کا وہ عالم، کون تھا وہ رہنما، لاؤ اور بلاؤ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کو گواہ بنایا تھا، امت کا آخری، اس دنیا کا آخری پیغمبر کہ جس کی تبلیغ میں، جس کی دعوت میں ذرہ برابر کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، وہ بھی آخری پیغمبر صحابہ کرام کو جو ان کے اوپر دل و جان سے سب کچھ نشاور کرنے والے تھے، لیکن پھر بھی آخرت کے ڈر سے گواہ بنایا تھا کہ اے میرے صحابہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ جو کچھ مجھے پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا وہ میں نے سب کچھ پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ تو کہا تھا کہ جی یا رسول اللہ آپ نے سب کچھ پہنچا دیا۔ یہ سوال کیوں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس وجہ سے کہ اگر کوئی بات رہ گئی ہے مجھے دنیا میں بتا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں تم کہہ دو کہ میرے نبی نے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ پھر آج عوام الناس یہ اعتراض کرتی ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، علماء یہ تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور یہ موضوع آج تو بہت مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ موضوع کیوں شروع کیا آج؟ اس کی دو وجہ ہیں بہت موٹے طور پر۔ پہلی وجہ کہ ہمارے علماء نے درخواست کی سالوں سے، ہر سال، کہ اگر ہم بولتے ہیں تو سب ناراض ہو جاتے ہیں، آپ علاقے کے ہیں شاید کچھ برداشت کر لیں، شاید کچھ لحاظ کر لیں، اس لیے بھی یہ بات آپ حضرات کی گوش گزار کی جا رہی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بات کیوں ذکر کی جا رہی ہے وہ آپ عوام الناس خود ہیں۔ گزشتہ ہر سال رمضان سے پہلے یہ بات ذکر کی جاتی ہے، مسئلہ کہ رمضان میں سامع کو پیسے دینا ناجائز ہے، یہ سب کا اتفاقی فتویٰ ہے، اور جب جب یہ مسئلہ ذکر کیا گیا آپ ہی حضرات نے، مقتدیوں نے، سامعین نے اشکال کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سامع کو دینا ناجائز، بیچارہ ضرورت مند ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، اتنی امید لگا کر آتا ہے رمضان میں، اور آپ اس کو بھی ناجائز کہہ رہے ہیں، وہ بیچارہ جائے گا کہاں؟ یہاں تو یہ اشکال ہے کہ یہاں کیوں منع کیا جا رہا ہے دینے سے، اور جہاں دینا شریعت کا حکم ہے، جہاں دینا حق ہے، وہاں کہتے کہ بیان ہی مت کرو۔ اب دیکھیے دوغلا پن کہ چت بھی میری، پٹ بھی میری، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یہ بات اس لیے بھی عرض کی جا رہی ہے کہ آج امت اپنا پیسہ کہاں لگا رہی ہے؟ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ تو آپ کھڑا کر دیں گے، اللہ میں انہوں نے کہا ہمیں بتایا تھا کچھ، ان کی ذمہ داری تھی کہ بتاتے پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج پرانی دلی کا خاص طور پر واضح لفظ لے کر ذکر کر رہے ہیں کہ پرانی دلی کے جو ہمارے علماء ہیں، دو علماء جب بھی ملتے ہیں ایک بات ہوتی ہے، تنخواہ اتنی کم،
کتنے ہمارے علاقے کے ائمہ جن کو 10 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، معزز حاضرین 10 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، 10 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، 11 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے، انہوں نے کبھی ایسا تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے نماز نہ پڑھائی ہو، اذان نہ دی ہو۔ یہ ذمہ داری ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں صرف اس مسجد کے ذمہ داروں کی، ہرگز نہیں، وہ ذمہ دار وہ رہنما ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ ذمہ داری تمام خدام کی ہے، تو وہ تمام مقتدیوں کی ہے، تمام سامعین کی، تمام اہل علاقہ کی ہے۔ یہ ساری جتنا بھی بگاڑ آ رہا ہے، ان سب بگاڑوں کی وجہ یہ ہے۔ آج مسجد کا ذمہ دار ایک مؤذن صاحب، رات ملاقات ہوئی، کہہ رہے ہیں کہ صبح فجر میں اٹھ جاتے ہیں وہ، اور انہوں نے ایک فہرست بنائی، دکھائی ان کو کہ مؤذن صاحب آپ نے فلاں تاریخ میں 1 منٹ دیر میں اذان دی تھی، پرسوں آپ نے 2 منٹ دیر میں اذان دی تھی، اور 3 منٹ، فہرست دکھائی ان صاحب نے، اور ان سے کہتے کہ جناب آپ ہمیں دے کیا رہے ہیں، کیا یہی مشاہرہ ہونا چاہیے 6000؟ تو کیا جواب ملتا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس لیے اس پہلو پر غور و فکر کیجئے۔ ہم کہتے ہیں کہ رمضان وہ سامع نیت کر کر آتا بیچارہ، امید لگا کر دور سے کہ 2000 مل جائیں گے، سنوں گا حافظ جی کا، اور جو دین کے جو ہمارے علاقے کے علماء ہیں، کیا وہ امید نہیں رکھتے کہ رمضان میں شاید کوئی دے دے کچھ؟ آپ بتائیے۔ یہاں کہتے ہیں کہ امید لگانا ناجائز، تو وہاں بھی تو لگانا ناجائز ہوگا پھر۔ اور یہ بات ہدیے کی نہیں ہے، آپ اور ہم اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو، یہ بات ہے حق کی، یہ حق ہے ان علماء کا، ان ائمہ کا، ان مؤذنین کا، اور حق مار کر روزہ قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، حج قبول نہیں ہوگا، اور جتنا بھی ہم کچھ کر رہے ہیں دینی خدمت، ایک خدمت قبول نہیں ہوگی اگر ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہو اس تعلق سے، کوئی بے چینی ہو، تحریراً آپ جواب، سامنے آپ بات نہیں کر سکتے یا کسی کا طرح کو تحریراً ود نام کے ساتھ آپ سوال پیش کر دیجیے کہ مجھے یہ اشکال ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کیجیے، انشاءاللہ تعالی تشفی بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر کسی طریقے سے کسی سے بدظن ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، پھر پیٹھ پیچھے کچھ اعتراض کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر ہے معقول بات تو آپ ضرور بھی تحریراً آپ جواب دیکھیے، انشاءاللہ تعالی جو غلطی ہوگی اس سے رجوع کیا جائے گا، اسی مجمع میں رجوع کیا جائے گا۔ یہ آپ کے اور ہمارے بھلے کی بات ہے معزز حاضرین، آخرت میں ہمیں اور آپ کو سب کو حاضر ہونا ہے۔ یہ ساری قرآنی آیات آپ کے پیش کر دی گئی، یہ سارے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے، تو امید ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال، کوئی خلجان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔